کہ بعثت کے بعد سے دنیا کے اندر آئیں گی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، دین جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ تک آئی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین، چلتے چلتے آج ہم اور آپ میرے دوستوں اس دین پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ تو جو تو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی منزلیں ساری اللہ پاک کامیابی اور کامرانی والی بنا دیں گے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار کر نہیں جائے گا، میرے دوست اور بھائیوں، اللہ اکبر، اس کا مرنے کے بعد بھی اس کے نقصان ہے، اور ہر منزل جو آنے والی ہے مرنے کے بعد اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمارا جو متکلم بھائی بات کرتا ہے یا اعلان کرنے والا بھائی کا بات کرتا ہے، وہ بڑی مضبوط بات کرتا ہے، بڑی معنی خیز بات کرتا ہے، اور بڑی مضبوط دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بھائیوں دوستو، متکلم کہے گا میرے بھائی، میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصلی اور حقیقی کامیابی اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی، اور دین دنیا کے اندر زندہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک کی محنت سے۔ دین پر عمل کرنے والے ملیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک کی محنت سے۔ متکلم یہ کہتا ہے، سننے والے اس کو سنتے ہیں، اور اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہوگی، اس کو لے کر آتے ہیں۔ پھر اعلان کرنے والا جو بیان سے پہلے جو نماز پڑھی، نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، بھائیوں دوستو، میری اور آپ کی، دنیا بھر کی سارے انسانوں کی پوری کامیابی دنیا اور آخرت کی اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ وہ دین ہماری زندگی کیسے آ جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک کی محنت ہے، اس محنت کے بارے میں بات ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت وزنی بات ہے اور بہت حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، موت سے پہلے کی، موت کے بعد کی، ہر منزل کی کامیابی اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی۔ تو بھائی مذاکرہ بھی اسی بات کا ہے کہ جو مالک نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے طریقہ مرحمت فرمایا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، وہ محنت کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ محنت ہے دعوت کی محنت، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، بنانے والے کی عظمت دل میں بیٹھ جائے۔ کیسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو گندے قطرے سے بہترین شکل عطا فرمائی، کیسے آنکھیں بنائیں، کیسے کان بنائے، دماغ کیسے بنایا، زبان کیسے بنائے۔ پرسوں ترسوں ایک صاحب ملے ایک شہر کے اندر، وہ اس کا دایاں جو ہاتھ ہے، کلائی اس کی پیدائشی اس کی بنی نہیں، ہاتھ اور آدھی کونی سے اگلا جوڑ سے لے کر آدھا حصہ اس کا تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا ابھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کیسے کٹ گیا؟ کہتے پیدائش سے بنا ہی نہیں، جب میں پیدا ہوا تو میرا یہ ہاتھ نہیں تھا۔ بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اس ذات کا تعارف کرانا، یہ شاید اس کو دعوت کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر آ کر انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا۔ دیکھو اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ایک زمانہ تک کچھ بھی کائنات کا نظام نہیں تھا، اللہ پاک نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے بنایا، سارے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، جنگلات کو بنایا، صحراؤں کو پھیلایا، دریاؤں کو چلایا۔ چلانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ پھر اللہ پاک بار بار ہمیں متوجہ بھی کرتے ہیں، کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو، کیا تم فصلیں اگاتے ہو؟ پھر خود ہی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کھیتیاں تو میں اگاتا ہوں،
یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کیا تم پیدا کرتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود ہی پیدا کرتا ہوں۔ تو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ تو دوستوں اور بھائیوں، ہم عام سی مثال لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ اگر انسان اولاد لینی ہو تو شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، شادی کے سبب کو اختیار ہے۔ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ اولاد دیتے ہیں۔ بعضوں کو اللہ پاک بچے دیتے ہیں، بعضوں کو بچیاں دیتے ہیں، بعضوں کو دونوں قسم کی اولاد دیتے ہیں، بعض ساری ازدواجی زندگی گزر جاتی ہے، اولاد ہی نہیں ملتی۔ تو اولاد دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، وہ مبارک دین جس پر چل کر ہمارے اعلان کرنے والے اور متکلم بھائی کی جو بات ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، دوستوں اور بھائیوں وہ دین پر عمل کر کے جائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس اس وقت ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اس ذات کی بڑائی دل میں اتر جائے۔ میں عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان سے پوچھا، کراچی کا تھا، بھئی تم بڑے ہو یا تمہارا بھائی بڑا ہے؟ اس بچے نے ایک جواب دیا، اس نے کہا بڑی تو اللہ کی ذات ہے، میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں۔ حاج صاحب بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ حالانکہ بچہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، اس نے جواب یہ دیا کہ بڑائی اللہ کی ہے، میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں۔ اس لیے آتا ہے کہ جو دنیا کے اندر تھوڑی سی بڑائی اپنے اندر رکھے گا، جس کبر کہتے ہیں، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں اللہ پاک کی بڑائی ہمارے دل کے اندر آ جائے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ بنیادی محنت ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جائے، اور جو اللہ نے دین پر زندگی گزارنے کے لیے حکم فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے تو اللہ کیا انعام دیں گے، اور اگر اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو اللہ کی طرف سے کتنی سزا ملے گی۔ دو چیزیں دل کے اندر جمع ہو جائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی جن باتوں کو کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو کر لینا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس سے بچ جانا، اسی کا نام دین ہے۔ اور اگر اللہ کے کرنے کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں کیا تو اللہ کی ہاں سے سزا کیا ملے گی، سزا کتنی ملے گی؟ یہ دونوں چیزوں کا اس کا خوف پیدا ہو جائے، اور تابع داری پر جو انعام ملنے والا ہے اس کا شوق پیدا ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو انسان عمل جو کرتا ہے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرتا ہے، جسمانی قوت کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا۔ ایک عام مثال لی جا سکتی ہے، جیسے بھی رمضان شریف گزرا ہے، شیطان کو اللہ نے سمندر میں ڈال دیا، قید کر دیا، اور ایک عام فضا بن گئی روزے رکھنے کی صبح سے شام تک، اور پھر نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، غیبت سے بھی بچتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک عمومی فضا بنتی ہے اور مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ جو لوگ سارا سال مسجد میں نہیں آتے رمضان شریف میں خود بخود آتے ہیں۔ حالانکہ اگر جسمانی قوت دیکھا جائے جو غیر رمضان میں تھی رمضان شریف میں بھی وہی ہے، فرق کیا بڑا کہ روحانیت مضبوط ہو گئی رمضان شریف کے اندر، اور اللہ پاک نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو روحانی قوت کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ انسانوں کے دلوں کے اوپر ہوتی تھی، کہ انسانوں کا دل اللہ کی عظمت سے سرشار ہو جائے، اللہ کی کبریائی دل میں اتر جائے۔ اللہ کا حکم بڑا قیمتی ہے، یہ آسمان اللہ کے امر کی وجہ سے رکے ہوئے،
نہ نیچے کوئی سہارا نہ اوپر کوئی اٹکاوا، ہر دو آسمانوں کے درمیان کوئی اٹکاوا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ ان آسمانوں کو فضاؤں کے اندر کس نے معلق کیا ہے؟ اللہ نے ان کو معلق کیا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، تو یہ بڑائی دل کے اندر ہمارے اتر جائے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کا جو دل ہے، چونکہ ہم اور سارے مٹی سے بنے ہیں، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو اس کے اندر جو خصلت ہے اس انسانی جسم کے اندر وہ مٹی کی سی ہے، اور دل ہے اس کا اصل مرکز۔ تو جیسے کھیت کے اوپر اگر محنت نہ کی جائے، زمین پر محنت نہ کی جائے، تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، پھر اور کانٹے دار جھاڑیاں بڑھتی ہیں تو کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور محنت چھوڑی جائے تو درندے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مالک زمین کا اس کھیت میں سے گزرنا اپنے لیے نقصان کی چیز سمجھتا ہے۔ اگر اسی زمین پر محنت ہو جائے، جہاں کچھ کو اٹھایا جائے اور صاف کیا جائے، ہل چلایا جائے، پانی لگایا جائے، زمین کو نرم کیا جائے، اسی میں سے پھر فائدے کی چیز ملتی ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر انسانوں کے دلوں کے اوپر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا حل چلایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے، دنیا کی بڑائی دل سے نکل جائے۔ تو میرے دوستو، جب عظمت اور بڑائی اللہ کی دل میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ بڑے ہیں، جب یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو مسجد کی طرف جانے کا عادی دیکھو، مسجد جانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہے نا جی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، زور کی اذان ہوئی، ایمان والے لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گرم گرم بستروں سے، گرموں سے کمروں سے نکلتے ہیں سردی کے موسم میں، اور ٹھنڈے مکانوں سے نکلتے ہیں گرمی کے موسم کے اندر، وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ جو مسجد کی طرف چلتے ہیں اس کی ایماندار ہونے کی وجہ، ایمان اٹھاتا ہے، معلومات نہیں اس کو اٹھاتی، ایمانی قوت اس کو مجبور کرتی ہے، اٹھاتی ہے، چلو اللہ کا حکم پورا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ایسی جیسے ابھی ہمارے بھائی جو ترغیب دے کر آپ کو بلا رہے تھے، دیکھو اللہ کا حکم بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ جیسے ہمارا آپ نماز کے لیے گھر سے جب نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کی اتنی قیمت ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو حرکت میں لاتا ہے۔ اذان ہوئی اور وضو کے لیے تیار ہو گیا، اور وضو کا پانی آخری قطرہ اس کے آخری گناہ کو لے کر زمین پر گرتا ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اور گھر سے نکلا ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے بھائی، حج پہ جانا، مشقت اٹھانا، اللہ کتنے کریم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے انسان حرکت میں آیا، اس کو کیا اللہ نے فرمایا کہ ہر قدم پر ایک نیکی مل گئی اور ایک گناہ معاف ہو گیا، اور مسجد کے اندر آ کر اسے نماز کو ادا کیا، اور پھر مسجد میں آیا جیسے مولانا فرما رہے تھے۔ ہم غور کریں دوستو، اللہ کتنا دینے والے ہیں، اپنے حکم کو پورا کرنے والے کی جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت میں بھی اللہ دیتے ہیں۔ گھر سے نکلا وضو کر کے، ہر قدم پر نیکی مل گئی، ایک گناہ معاف ہو گیا، اور مسجد میں آیا، جو پہلی صف میں کھڑے ہو گئے ان کو تو سب سے زیادہ اجر ملے گا، پچھلی صف میں ہوگا اس سے اور کم ہو جائے گا،
اور پچھلی میں جائے گا اور کم ہو جائے گا. ایک آدمی پچھلی آخری صف میں آیا اور ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، ایک آدمی کی جگہ خالی تھی. اس نے قدم بڑھا کر اس خالی جگہ کو پر کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے سب کے خلا کو پورا کیا اللہ کی رحمت اس پر برس پڑی، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی. اور جیسے مولانا نے فرمایا اللہ اکبر، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا میں لگ جاتے ہیں. اس نے قدم اٹھا کر سب کو مکمل کیا، اللہ کا حکم پورا ابھی نہیں کیا، سب کو مکمل کیا، اللہ اس کی فرشتے اس کے لیے مغفرت میں لگ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اس صف کو مکمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں اس کا ایک محل بنائیں گے. قدم اٹھا کر اس نے سب کو مکمل کیا، اللہ جنت میں ایک محل بنائیں گے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اس سب کو مکمل کرنے کو، خلا پورا کرنے والے کو جنت میں ایک درجہ بلند کریں گے. یہ جو ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے نا بھی آ جاؤ جگہ پوری کر لو، اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ کتنا کچھ دینے والی. نماز تو بھی پڑھی نہیں، ابھی سب مکمل ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ وہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو صف کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھائے جاتے ہیں. نماز نہیں پڑھی، نماز کتنی قیمتی ہے. جس نماز کے لیے آدمی موومنٹ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کو اتنا کو ہونا نہیں ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ بڑے ہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اس کو بھائی ہم نے اور آپ کو اس یقین کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. یقین پیدا ہوتا ہے مغیبات کے تذکرے سے. اللہ نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، انبیاء ہم سے پہلے گزر گئے، ان کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً. ان کو بار بار سنیں گے. دین بار چلنے والوں پر کتنا انعام ہوا ہے، دین پر جو نہیں چلے کتنا ان کے اوپر اللہ نے غضب کیا، کیسے ان کو تباہ و برباد کیا. 26-27 انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن پاک کے اندر آتے ہیں. وہ سارے کس لیے ہیں؟ ہماری رہنمائی کے لیے. جن نبیوں کی امتوں نے دین پر عمل کیا، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ان کو اللہ نے کامیاب کیا. اور جن نبیوں کی امتوں نے نبیوں پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، ہود علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، صالح علیہ السلام کا قصہ دیکھیں. تو میرے دوست اور بھائیوں، ایمان بنے گا دعوت سے، اللہ کی بڑائی کو بولنے سے، اللہ کی عظمت کو بولنے سے. پھر اللہ کی فرما برداری پر کیا انعام ملنے والا ہے اس کو سنیں گے، اور اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر کیا سزا ملے گی، اس کو بار بار سنیں گے. امید اور خوف کے درمیان اللہ نے ایمان کو رکھا ہے. نماز پڑھیں گے، اللہ کیا کچھ عطا فرمائیں گے. نماز چھوٹ گئی، اللہ اکبر، کیا آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر ظہر کی پڑھ لی، ظہر اور فجر کے درمیان جتنی خطائیں اللہ نے معاف کر دی. عصر کی پڑھ لی، عصر مغرب ظہر کے درمیان کی ساری خطائیں معاف ہو گئی. مغرب پڑھنے کی وجہ سے عصر کو مغرب کے درمیان کی ساری خطائیں معاف ہو گئی. اور مغرب عشاء پڑھ لی، مغرب اور عشاء کے درمیان کی ساری خطائیں معاف ہو گئی. عشاء کے بعد فجر پھر پڑھ لی تو بھائی رات بھر کی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی. اور جس شخص نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی نماز کے ساتھ اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ساری رات عبادت کا اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. اس کے برعکس کیا ہے؟ نماز اس نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، اب اللہ کی حکم نافرمانی کرتا ہے تو بھائی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اگر فجر کی اس نے ضائع کر دی تو ظہر تک اس کو مارا جائے گا، قبر کے اندر اس کو سزا ملے گی. ظہر چھوڑنے
اور زور کے بعد عصر تک پھر اس کو مارا جائے گا، زور چھوڑنے کی وجہ سے، اثر چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء کی چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک مارا جائے گا۔ اور جب مارنے والے اس میت کو مارتے ہیں تو میت 70 ہاتھ زمین میں دس جاتی ہے۔ حکم پورا کیا تو انعام ہی انعام ہے، حکم پورا نہیں ہوا تو سزا ہی سزا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، یہ دعوت سے ہوا۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، ہم دنیا کے اندر اسی بات کے لیے آئے۔ میں نے جو بات عرض کی تھی، مذاکرہ ہے کس لیے آئے؟ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے۔ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ دین سے بنے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پر عمل کرنے سے ملے گی۔ جتنا رزق مقدر میں ہے اس میں اللہ پاک ہمیں ضرور دے گے، محنت ضرور کریں گے، لیکن میرے دوستو جتنا مقدر میں اس سے زیادہ بڑھنی سے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کے پاس ایک تاجر آیا، بڑا خوش تھا، کہتے جی میں نے ایک اور دکان کھول لی ہے تجارت کی۔ تو مولانا نے کہا اچھا۔ مولانا فرمانے لگے کہ رزق تیرا بڑا نہیں، مشقت تیری بڑھ گئی۔ جتنا مقدر میں اللہ نے رزق رکھا ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن مشقت تمہاری بڑھ گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حساب کتاب جب ہمارا ہوگا جی، اس میں اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا عرش کا سایہ ہر نوجوان کو اللہ عطا فرما دے گی جس نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی عطا فرمائے۔ اور وہ دن بہت سخت ہوگا دوستو اور بھائیو۔ اور پھر دوسرا آتا ہے، ایک عادل بادشاہ ہوگا۔ پوری مملکت کے اندر ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، ایک آدمی بادشاہ تو ایک ہی ہوگا نا، اور اس نے عدل کے ساتھ بادشاہ کی، اس کو اللہ اپنی عرش اپنا سایہ نصیب فرمائے گی اور اس کے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور وہ آدمی جس کو کوئی حسین و جمیل عورت اپنی طرف حرام کی طرف متوجہ کرے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جو نافرمانی سے کرنے سے بچ گیا، اللہ اس کو بھی اپنے رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ تو ہر آدمی اگر اپنے اندر اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے، اگر میں نے جھوٹ بولا تو ہلاک ہو جاؤں گا، سچ بولا تو کامیاب ہو جاؤں گا، آنکھ غیر محرم پڑھنے سے رک گئی تو اللہ کامیاب کر دے گی، غیر محرم پر عورت آنکھ پڑ گئی تو اللہ سزا دے گی، غیبت سن لی یا کر دی اللہ سزا دیں گے، اس سے بچ گئے تو اللہ پاک ہمیں انعام دیں گے۔ تو دوستو اور بھائیو، اس محنت کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، محنت کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے، اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے۔ حکم کو پورا کرنے کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے سارے گناہ معاف، گھر سے چلتا ہے کہ نیکی ہے گناہ معاف ہر قدم کے اوپر، اور سب پورا کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں، رحمت بھی برساتے ہیں، اور جنت میں ایک درجہ بھی بلند کرتے ہیں اور محل بھی بناتے ہیں، اور سب سے محبوب حرکت قدم اٹھا کر جو سب کو مکمل کی۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس نے نماز کو شروع کیا، اللہ اکبر کہتے ہی دیکھیو کہ بارش شروع ہو گئی، دیکھیو بارش شروع ہو گئی، اور اس نے الحمد شریف پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اس بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی کرتے تو اس سے مدد دے،
اللہ فرماتے ہیں مانگ، تو کیا مانگتا میں دینے کے لیے تیار۔ اور الحمد شریف ساری پڑھ لی، اور جتنا قرآن پاک پڑھنے پر اجر ملنا تھا صرف الحمد شریف پڑھنے پر اللہ اتنا اجر دیتے ہیں۔ اور رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھی سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو جتنے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے پر ان چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی بدلہ اللہ جل فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے پر، 2 دفعہ پڑھیں گے تو جب اتنا ثواب اللہ۔ اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے انسان تو اللہ پاک اتحیات پڑھنے پر اس کو اتنا اجر فرمائیں گے جتنا صابرین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری پر صبر کرنے پر اللہ نے دیا، اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فراق میں صبر کرنے پر جتنا اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اللہ جب آدمی دائیں طرف سلام پھیرتا ہے پھر بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تھپکی دیتا ہے، تیرے سارے گناہ معاف نہیں، صبر کر۔ تو میرے دوستو بھائی، جب ان کو سنیں گے، بار بار اس کی دعوت دیں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو پکا کریں گے۔ دیکھو مؤذن ایک نماز کے لیے بلاتا ہے، ایک حکم کے لیے بلاتا ہے۔ بھائی اللہ پاک تو ہر وقت دینے والے ہیں، ہم ہی نہیں لیتے۔ دین پر عمل کرنا ہی آخرت کی تیاری ہے، دین پر عمل کرنا ہی آخرت کی تیاری ہے۔ ہم نے پہلے تو یہ بات جو سنانے لگا ہوں حاجی صاحب سے سنی تھی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر ہمیں حدیث کی کتاب سے بھی مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز کے لیے۔ آپ کے زمانے میں جب تک پردہ نہیں آیا تھا تو پہلے صفیں مردوں کی بنتی تھی اور پیچھے عورتوں کی صفیں بنتی تھی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی صفوں کو دیکھا، پھر عورتوں کی صفوں کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اگر جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو تو اللہ پاک ہر حرف کے اوپر تمہیں 10 لاکھ نیکی عطا فرمائے گی، 10 لاکھ نیکی عطا فرمائے گی۔ مثال کے طور پہ حاجی صاحب نے فرمایا آدمی کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، عورت نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ کے 4 حروف ہیں اور اکبر کے بھی 4 حروف ہیں، 8 ہو گئے۔ 8 کو 10 لاکھ سے ضرب دو، 80 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی۔ صرف اذان سنی اور اس کا جواب دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مرد اس اذان کا جواب دے تو مردوں کو اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عورتوں کو ملتا ہے ایک حرف کے اوپر، مردوں کو اس سے دوگنا ملے گا۔ گویا 1,60,00,000 نیکیاں صرف اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر دینے سے۔ تمہارے بھائی تھے بخت منیر صاحب سوات کے، انہوں نے ایک عالم سے کہا ذرا حساب کر کے بتاؤ ایک اذان کا جواب دیں گی تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ اس نے کہا کہ ایک اذان کے اوپر جو عام اذان ہے فجر کی اذان کے علاوہ 1 کروڑ سے زیادہ نیکیاں ملتی ہے جواب دینے پر۔ تو میرے دوستو یہی آخرت کی تیاری ہے، یہی تیاری ہے۔ ایسی دینی زندگی ہم گزار کر دنیا کے اندر جائیں گے اللہ کے احکامات والی، تو قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائیں گے، اور ہمارا اعمال نامہ قیامت کے دن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لیں گے، اللہ ہمیں جنت داخل فرمائے گے۔ تو سارے تیار ہیں اس کے لیے، اس کی بھائی دعوت دے دی۔ یہ میں نے ایک حکم اللہ کا جو اللہ کا حکم نماز ہے اس کی بات بتائی ہے۔ تو بھائی جو لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرے گا اس کو بھی اللہ محروم نہیں کرے گا۔ فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے خود نیک عمل کرنے والا ہے۔
جتنے لوگوں کو ہم نماز کے لیے تیار کریں گے، تلاوت کرنے کے لیے تیار کریں گے، ذکر کرنے کے لیے تیار کریں گے، اللہ پاک تیار۔ ہم آئے ہیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری ہوگی دین پر عمل کرنے سے۔ اللہ نے جن کاموں کرنے کا حکم فرمایا کریں گے، کریں گے کیسے؟ کرنے والے نے کیا فرمایا ہے؟ اس بات کے مذاکرے کے لیے ہم اور آپ سارے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ اپنے فضل کا، کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ حقیقت میں دوست اور بھائیوں، ہم سارے مسافر ہیں، ہمارا یہاں پر قیام مستقل نہیں ہے، یہاں ہمارا قیام عارضی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اور آپ سارے کے سارے عالم ارواح کے اندر تھے۔ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئیں گے قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے سب عالم ارواح میں موجود تھے۔ وہاں سے اللہ پاک نے ہم سے پوچھا، ارشاد فرمایا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اللہ سے عرض کیا تھا، اے باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ ہم سب نے ایک اقرار کیا تھا۔ وہاں سے پھر اللہ پاک کی اپنی مشیت ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اس میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے اللہ پاک انسانوں کو اگلی منزل کی طرف، مسافر کو اگلی منزل کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں کسی روح کو اس دنیا کے اندر بھیجنا تو اس کے لیے اللہ پاک ایک نظام چلاتے ہیں۔ باپ کی پشت کے اندر، مرد کی پشت کے اندر ایک منی کے قطرے کی شکل میں اللہ پاک جمع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان سے تشریف آیا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ انسان باپ کی پشت کے اندر جمع ہونے سے پہلے چاند کی چاندنی میں چھپا ہوا تھا، سورج کی کرنوں میں چھپا ہوا تھا، اور ریت کے ذرات میں چھپا ہوا تھا، اور جنگلات کے پتوں میں چھپا ہوا تھا، اور سمندروں کی تہوں میں چھپا ہوا تھا، مائع میں شکلوں میں چھپا ہوا تھا، ٹھوس میں چھپا ہوا تھا، اور گیس کی شکلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ہماری خوراک کی شکل کے اندر، مرد کی خوراک کی شکل کے اندر اور مستورہ کی خوراک کی شکل کے اندر اس کے بدن کے اندر داخل کیا، اور پھر اس خوراک سے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے کئی حصے بنائے۔ اسے گوشت بھی بنا، ہاتھ پاؤں بھی بنے، آنکھیں بھی بنی، دماغ بھی بنا، خون بھی بنا، اور قوت بھی آئی، اور ہڈیاں بھی بنی، سارے اعضاء بنائے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو فاسد مادہ تھا اس کو خارج کیا، اور جو قیمتی عنصر تھا اس کو جسم کے اندر انسان کے باقی رکھا۔ تو مرد کے اندر بھی جمع کیا اور مستورہ کے اندر بھی جمع کیا۔ اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے مختلف شکلوں کے اندر سے انسان کو اللہ نے جمع کر کے باپ کی پشت میں جمع کیا۔ تو پھر میاں مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو دو قطروں کا ملاپ ہوتا ہے عورت کے رحم کے اندر، اور وہاں اللہ پاک پھر اپنی قدرت کو استعمال فرماتے ہیں، انسان کی ایک نئی شکل بناتے ہیں۔ ایک اللہ انسان کی نئی شکل بناتے ہیں۔ ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی ڈیزائن کرتا ہے، بناتا ہے، یا دن کی روشنی استعمال کرتا ہے
یا پھر عارضی روشنی جیسے سولر لائٹ ہے یا بجلی کی روشنی ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، پھر کسی مشین کو بنایا جاتا ہے، اس چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ہمیں اور آپ کو، سارے انسانوں کو، 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر بنایا، 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر بنایا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں اور آپ کو بنایا، عالم ارواح سے نکل کر ہم اور آپ عالم سلم میں آئے، باپ کی پشت کے اندر آئے، وہاں سے نکل کر ہم اور آپ سارے کے سارے اس دنیا کے ماں کے پیٹ کے اندر جمع ہوئے، یہاں سے نکل کر اس دنیا کے میدان میں ہم چل رہے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے ہماری بہترین شکل فرمائی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوقات میں نے پیدا کی ہے، چاہے آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، سمندروں میں ہے، کہیں بھی ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، پرندے بھی بے شمار قسم کے ہیں اور درندے بھی بے شمار قسم کے ہیں، موذی کیڑے حشرات الارض بھی بے شمار قسم کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات میں نے پیدا کی ہے، اس میں انسان کو میں نے بہترین بنایا ہے۔ تو اللہ نے 4 قسمیں کھائیں۔ اللہ اتنا ہی فرما دیتے کہ انسان تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری شکل، تیرا بنا، تیرا وجود سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اس انسان کی تکریم کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے اللہ پاک نے 4 قسمیں کھائیں۔ زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کیا انسان، تجھے میں نے سب سے بہتر بنایا ہے اور سب سے افضل بنایا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات باقی ہے تیرے علاوہ، وہ ساری تیری خدمت کے لیے بنائی ہے۔ ساری مخلوقات انسان کے علاوہ سب کے سب اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب ہم عالم دنیا میں چل رہے ہیں۔ مذاکرہ بھی اسی بات کا ہے کہ اس منزل جو ہماری آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اس منزل کے اندر ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، کیونکہ ہم اور آپ سارے جانتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، ایک زمانہ گزار کر وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ جو گیا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا، جو واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ جانے کا وقت مقرر ہے مال کی کائنات کے سامنے، لیکن ہم اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزوں کی میں نے کسی کو خبر نہیں دی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اور کل کیا ہوگا۔ ایسے 1-2 باتیں اور ہیں۔ تو موت اس انسان کی انسانی سفر کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک منزل سے دوسری منزل کے اندر انتقال ہونے کا موقع ہے، منتقل ہونے کا زمانہ ہے۔ تو اگلا جو ہمارے ہاں سامنے منزل آنے والی ہے وہ عالم برزخ ہے، قبر کا زمانہ ہے۔ جیسے آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ تو یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ سارے کے سارے اس وقت عالم دنیا کے اندر اپنی قبر کی جو منزل ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر عالم برزخ میں، قبر کے اندر بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں سے ہمیں آپ کو نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ قبر کا زمانہ بہت لمبا ہے، عالم ارواح کا زمانہ بھی بہت لمبا ہے۔ جب سے انسانیت بنی، روحوں کی دنیا کے عالم ارواح کے اندر تھے، اس کے اندر جو قیامت کے قریب لوگ آئیں گے، اس دنیا کے اندر منتقل ہوں گے، ان کا زمانہ عالم ارواح کا سب سے لمبا ہوگا۔
اور جو قریب آئیں گے اس کا دنیا کا زمانہ سب سے کم ہوگا، قیامت کے جو قریب آئیں گے اس سے کم ہوگا، اور ماں کے باپ کی پشت کے اندر جو زمانہ ہے وہ بھی مختصر سا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو زمانہ ہے عالم بطن وہ بھی 8-9 مہینے 9-10 مہینے کی ساری اس منزل کا ہمارا قیام ہے، اور یہ جو زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے، اوسط عمر 60-70 سال ہے، لیکن بھائی جو سانس انسان کی دنیا کی ختم ہو جاتے ہیں وہ تو بچپن میں بھی ختم ہو سکتے ہیں، جوانی میں بھی ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ضرور ہے، جانا یہاں سے ضرور ہے، ہم سب نے جانا ضرور ہے۔ تو عالم برزخ کا زمانہ بھی بڑا لمبا ہے، جو تو آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ دنیا سے چلے گئے آج تک قبروں میں پڑے ہیں۔ کب قیامت آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے، اس کی بھی خبر اللہ نے کسی کو دی، اللہ آئے گی ضرور، اور ہم اور آپ سارے کے سارے قبر کا زمانہ گزارنے کے بعد جب ساری کائنات کے نظام کو اللہ توڑ دیں گے، دوبارہ زمین کو بنایا جائے گا، پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر اللہ پاک دوبارہ ہمیں اور آپ کو اپنی قبروں میں سے اٹھائیں گے، اور ہم سارے کے سارے عالم حشر میں ہوں گے، اللہ کے سامنے ہم دنیا کی زندگی کا حساب دیں گے، اور حساب کتاب لینے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی، اور ہر شخص، ہر مرد اور ہر عورت کا اعمال نامہ اس کے پاس ہوگا۔ ہاں کچھ سعید لوگ ہوں گے، خوش بخت ہوں گے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، بدبخت انسان وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ کے اندر ہوں گے، وہ ناکامی کی دلالت ہوگی، اس کی حجت ہوگی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں حساب کتاب کا جو پہلا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، حساب لینے والی ذات اللہ کی ہوگی، اور حساب دینے والا انسان ہوگا، اور انسان کا کوئی عمل اس کے اعمال نامے میں لکھے بغیر نہیں ہوگا، جو عمل دنیا کے اندر کر کے جائے گا سارا لکھا جائے گا۔ وہاں سے حساب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، ان کا حساب ہوگا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر کسی نبی کی امت کے اندر آئے اللہ کی ذات کا اقرار نہیں کیا ہوگا، الہ اللہ کی ذات ہے، پالنے والی اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس نے ساری کائنات بنائی ہے، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات کا نظام ہے، ہوائیں اس کے قبضے میں ہیں، آسمان اس کے قبضے میں ہے، فصلیں اس کے قبضے کے اندر ہیں، ہر چیز اسی کے قبضے کے اندر ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی پھر ہم سے حساب لے گی، اور حساب کتاب کے بعد دوست اور بھائیوں حساب ایمان والوں کا ہوگا، جنہوں نے کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اس لیے آتا ہے یہ جو بول ہے لا الہ الا اللہ یہ بہت وزنی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام باقی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب ایک شخص بھی اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ سارے کائناتی نظام کو توڑ دے گے۔ اس کائنات کے باقی رہنے کی وجہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ تو دوستو اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنی قیمتی کلمہ ہے، تو میرے بھائی اور دوستو جنہوں نے دنیا کے اندر اس کلمے کا اقرار کیا ہوگا ان کا حساب ہوگا، جنہوں نے کسی نبی کی امت کے اندر آ کر اس کلمے کا اقرار ہی نہیں کیا، اللہ کی الوہیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی ذات و صفات کا اقرار نہیں کیا ہوگا، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ان کو سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ اکبر دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہاں ایمان والے
اپنے حساب سے فارغ ہو کر پھر ان کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکاشفات قلوب کے اندر ایک کتاب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہنم کو اندر 1000 سال آگ جلائی گئی، جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور آگ جلائی گئی، سرخ ہو گئی، 1000 سال اور آگ جلائی، ساری کی ساری جہنم سیاہ ہو گئی۔ اور اس وقت جو جہنم سیاہ ہے وہ پل صراط اس کے اوپر بنا ہوا پل ہے، اس پر سے انسان نے گزرنا ہے۔ وہاں انسانی جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں انسان گزرے گا، ایمانی اور اعمال کی بنیاد پر انسان ایمانی قوت کی بنیاد پر سے گزر سکے گا۔ ہاں، بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ پاک تیز رفتاری کے ساتھ پل صراط پر سے گزار دیں گے۔ وہ ایسے خوش نصیب انسان ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی۔ اور دوستوں اور بھائیوں، پھر اس کے بعد جب سارے انسانوں کا حساب ہو چکے گا، جہنمی سارے جہنم میں جائیں گے، ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کلمے کا اقرار کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ اپنے عذاب خانے کے اندر اپنی نافرمانی پر جو اللہ نے سزا رکھی ہے، اس سزا بھگتنے کے بعد ان کو جہنم سے نکالے گی۔ اس کے بعد پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں رہیں گے اور جنتی جنت کے اندر رہیں گے۔ وہ جو زندگی ہے جنت کی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی کی ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ وہ زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی ابتدا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ ہمارا انسانی سفر ہے، عالم ارواح سے چلا ہے، عالم ارواح، پھر عالم صلب، پھر عالم بطن، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم حشر، پھر صراط، اور پھر جنت یا دوزخ۔ ہمارے اس انسانی سفر کی آخری منزل یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اتنی منازل کے اندر سے چلا کر عالم دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے، اس کے اللہ پاک نے آسمان سے اپنا نظام اتارا کہ انسان کیسے دنیا کے اندر استعمال ہو۔ اس کے اللہ پاک نے اپنا نظام اتارا جس کو دین کہتے ہیں۔ دین وہ مبارک زندگی ہے، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ مثال کے طور پر ایک کار انسان ڈیزائن کرتا ہے، جس نے کار کو ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کون سے پرزے کے اندر تیل ڈالا جائے، کون سے پرزے کے اندر پانی ڈالا جائے، کون سے پرزے کے اندر پیٹرول ڈالا جائے، اور کون سے پرزے کو کس طرح گھمایا جائے تو بائیں طرف مڑے گا، اور کس طرح کو گھمایا جائے تو دائیں طرف مڑے گا، اور کیسے اس کی رفتار کو تیز کرنا ہے، کیسے اس کی رفتار کو سست کرنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر تو اس کی ہدایات کے مطابق انسان اپنی خریدی ہوئی مشین کو استعمال کرتا ہے تو پھر تو اس مشین سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر بنانے والے کی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو دوستوں اور بھائیوں، پھر اس مشین سے بجائے فائدے کے نقصان اس کو ہوتا ہے۔ یہ کہے کہ مشین میری ہے، میں نے 10 لاکھ روپے لگا کر اس کو خریدا ہے، میں جیسے اس کو استعمال کروں، اور انسٹرکشنز جو ہدایات بنانے والے نے شائع کی ہے اس کے مطابق نہیں استعمال کرتا، تو میرے دوستو نفع کی بجائے، فائدے کی بجائے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طور پر ہمیں اور آپ کے جسم کے بنانے والے کون؟ اللہ پاک، اللہ نے ہمارے بنایا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آنکھ کیسے استعمال ہو، دماغ کیسے استعمال ہو، کان کیسے استعمال ہو، زبان کیسے استعمال ہو، ہاتھ پاؤں کیسے استعمال ہو۔ جو اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے استعمال کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اسی طریقے کا نام دین ہے میرے دوستوں بھائیوں۔
اللہ نے وہ طریقہ پسند فرما کر ہر قوم کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت نامہ عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نظام چلتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اسی دین پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے حکم پورا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہر اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پورا کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ وہ مبارک محنت ہے لوگوں کو دین پر چلانے کی، دین پر عمل کرنے کی، جو محنت اللہ نے نبیوں سے دی تھی۔ اب یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی بھیجنا نہیں ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی ہم اور آپ اپنی گشت میں نکلیں گے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، نبی نماز کے لیے آ جاؤ، دین کے بارے میں بات ہوگی، تو جتنے لوگ آئیں گے ہمارے کہنے پر نمازیں پڑھیں گے، اللہ ہم ان کو بھی طرف سنائے بھی۔ تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اور آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا ہے، میں آزمانا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ اچھے عمل کیا ہے؟ دین پر چلنا اچھے، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ دین پر چلنے سے دنیا میں ملے گا تھوڑا، آخرت میں ملے گا زیادہ۔ جیسے فضائل میں ہم سنتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ کتنی 60-70 سال کی زندگی ہے، اور قبر کا عذاب ختم کر دیتے ہیں۔ قبر کا زمانہ کتنا لمبا ہے، اور قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزاریں گے، اور بغیر حساب کی جنت میں دیں گے۔ بھئی دین پر عمل کرنے سے دنیا میں ملا تھوڑا، مرنے کے بعد ملا زیادہ۔ اسی طرح سے ہر اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ اور ایک دوسری ذمہ داری ہماری اوپر یہ لگائی ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں آئے گا، ہر مسلمان کی ذمہ داری لینے لگائی ہے۔ تو بھئی وہ مبارک محنت جس محنت کے کرنے سے زندگی پر دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس محنت کو نہیں ہم نے سیکھا۔ یہ یہاں جمع کیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا لے کر جائیں، اور اللہ نے کیا ذمہ داری لگائی۔ تو بھئی سارے تیار ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے درخواست ہے کہ وہ بھائی کھڑے ہوں کہ جن کے نقد کیا ہوئی، ہاں چلاتی چلے کے نقد صبح سے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ جی بھائی، سب کچھ سیکھا ہم نے، دین کی محنت نہیں سیکھی، حضور والا کام نہیں سیکھا۔ چلا لگا کر سیکھیں گے، 4 مہینے لگا کر سیکھیں گے، واپس آ کر اپنے مقام